ناظرین کرام، 7 جون کی صبح خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ بہت ساری خبریں، بڑی تیزی، پہلے لگتا تھا گرمی نہیں ہے، موسم کچھ بہتر ہوا ہے، ہوا چلی، آندھی آئی، چکر چلے، وہ حبس ہے کہ لو کی دعا مانگتے ہیں لوگ والا قصہ ہوا، اور اس کے بعد سچ مچ حبس بھی کم ہوا، گرمی بھی کم ہوئی، لیکن ساتھ ہی سیاست میں کچھ گرمی زیادہ۔ ارے سیاست تو نہیں، ملکی حالات میں اگر کورٹ کا مسئلہ آتا ہے، کوئی نیا ٹرن آتا ہے، نیا موڑ آتا ہے، تو اسے سیاست تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن کیا کیا جائے، ہے تو سیاست ہی۔ لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، بڑی خبر جو ہے وہ تو وہی ہے جسٹس افتخار چودھری کی عدالت میں ان کے بیٹے کا پیش ہونا، اور اس کے بعد کی ساری پروسیڈنگ، سارا دن اس پہ بحث ہوتی رہی ہے جی، پرسوں سے بحث جاری ہے، اور کچھ تو اس کو بہت واقعات کو بہت اہمیت دے کے بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے کہ عدالت نے اپنے ہی بیٹے کو طلب کر لیا چیف جسٹس نے۔ کچھ لوگ اس پہ اعتراضات کرتے ہیں کہ چیف جسٹس کو یہ مقدمہ نہیں سننا چاہیے، دوسرے کورٹ میں ریفر کرنا چاہیے، جبکہ عدالت کا کہنا ہے کہ یہ مسئلہ کسی باپ بیٹے کا نہیں، عدالت کے وقار کا مسئلہ ہے اور اسے خود طے کرنا چاہیے۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں جی جس کے بارے میں اگر یہ مقدمہ دوسری عدالت میں شفٹ بھی کر دیا جائے تو کہا جائے گا چیف جسٹس نے ان پہ انفلوئنس کیا اور فیصلہ کرا دیا، لیکن دونوں پہلو ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس جذبات میں آ کر، زیادہ غصے میں آ کر بیٹے کو زیادہ سخت سزا دے دیں، اور وہ سزا دے دیں جس کا وہ سزاوار نہ ہو، مستحق نہ ہو، تو وہ بھی ایک طرح کے انصاف کا خون ہوگا۔ دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مقدمہ خود سننا جو ہے وہ ایک طرح رعایت دینے کے مترادف ہے، خود امتحان ہے یہ عدلیہ کا، چیف جسٹس کا، سب کا امتحان ہے۔ لیکن کل عدالت نے بڑے ایک ٹھوس انداز میں اس مقدمے کو لیا، اور سب سے پہلے تو پوچھا گیا کہ جی اٹارنی جنرل نے اعتراض کیا کہ کیوں آپ مقدمہ سن رہے ہیں، انہوں نے کہا صرف عدالت کا وقار کا مسئلہ ہم سن رہے ہیں، اور پیش کیا جائے۔ انہوں نے کہا ملک ریاض بحریہ ٹاؤن والے ملک سے باہر ہیں، بیمار ہیں، لندن میں علاج کرا رہے ہیں، بیٹا ان کا وہ باہر ہے، کون ہے اس کے بعد چیف ان کا سٹاف افسر وہ موجود تھا، انہوں نے کہا جی ہمیں اس کے بارے میں کون ان کی غیر موجودگی میں لک آفٹر کرتا ہے، کس کے دستوں سے چیک جاری ہوتے ہیں، 50 60 70 کروڑ روپے ادا کرنا چاہیں تو کیسے ادا کیے جاتے ہیں، اس طرح کے سوالات پوچھے گئے تو انہوں نے 10 لوگوں کے نام دے دیے کہ یہ بورڈ ہے، جنرل فلانا، بریگیڈیئر فلانا، سب فوجیوں کے نام آگے۔ شام کو لگا ہوا تھا ٹی وی پہ میلہ کہ صاحب اصل بات تو یہ ہے، بڑی کشمالہ طارق نے بڑے مزے کی بات کی، یہ جنرل انہوں نے کافی بنانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، کس کام کے لیے رکھے ہوئے ہیں، انفلوئنس کرنے کے لیے رکھے ہوں گے۔ جنرل احتشام ضمیر ہمارے جی، وہ ایک پروجیکٹ کے وہ ہیڈ ہے، اور وہ شوکت کیا نام ہے ان کا جی، شوکت قادر نام ہے یا کیا نام ہے، وہ یہ ISPR کے ہٹ رہے ہیں، ایک وہ لک آفٹر کر رہے ہیں، سب کو انہوں نے اپنے آربٹ میں رکھا ہوا۔ پریزیڈنٹ کہتے جی میں نے کہا تھا، پریزیڈنٹ سے بھی کہا تھا، خبر میں یہ بھی آیا کہ انہوں نے پریزیڈنٹ سے بات کی کہ میرے پاس اس بات کا ثبوت ہے، انہوں نے کہا نہیں اس کو نہیں چھیڑو، مطلب اس معاملے پہ وہ صدر سے بات کرتے رہے ہیں۔ اسی سے اندازہ لگائیے کیا صورتحال تھی کیا نہیں۔ بہرحال یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ہوا یہ ہے کہ خواجہ آصف کے الفاظ میں، اور میرے خیال بہت ایگزیکٹ الفاظ ہیں، 2 سال تک انہیں فریم کیا گیا، ایک مقدمے گویا مقدمہ بنایا گیا، اس کو باہر لے جایا گیا، سیر کرائی گئی، بل اکٹھے کیے گئے اور ویڈیو بنائی، جو بھی وہ ان کا دعویٰ ہے جو ابھی ثابت نہیں ہوا، اور کسی نے نہیں کہا کہ ہم نے مٹیریل دیکھا ہے، سبھی نے کہا کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں، اور ان چیزوں میں یہ آج ایک کالم نویس نے ان چیزوں کا ذکر بھی کر دیا ہے، وہ کالم نویس جو انہی کے پرچے میں کچھ دیر تک گویا ان کے ایڈیٹوریل پیج کو لک آفٹر کرتا رہا ہے فری لانس بیسس پر، انہوں نے بھی کچھ اس کا ذکر کیا اور بات کی ہے، لیکن یہ ساری بحثیں جو اپنی جگہ، مسئلہ یہ ہے، سوال یہ ہے کہ یہ بات تو طے ہو گئی ہے۔ ان کا کلیم یہ ہے کہ آج کل قانونی کام کرانے کے لیے بھی پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اگر آپ کسی اپنے کام کروانے کے لیے رشوت کا ذریعہ استعمال کرتے ہیں، دباؤ کا ذریعہ استعمال کرتے ہیں کسی، تو آپ خود مجرم ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس میں یہ کرنا پڑتے ہیں، کاروبار میں ہوتا ہے والی بات نہیں ہے، اگر آپ نے کیا تو آپ مجرم ہیں، اور جس نے کیا ہے اس کے بعد کیا ہوا، یعنی آپ نے اس کو لیک آؤٹ کیوں کیا؟ اگر آپ کام کرانا چاہتے تھے، آپ رشوت دے رہے تھے، آپ کسی کو پھر آپ کے پاس پرابلم کیا پیدا ہوئی؟ پرابلم یہی پیدا ہوئی کہ آپ نے، اگر آپ نے سچ مچ اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کے کام نہیں ہوئے، کورٹ نے آپ کے حق میں کوئی فیصلے نہیں دیے،
تو جہاں تک چیف جسٹس کا معاملہ ہے وہ تو یہیں ختم ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نے اس کے بیٹے کو کچھ فائدہ پہنچایا بھی ہے تو چیف جسٹس یا عدلیہ نے آپ کو کوئی فیور نہیں دی اور آپ اس کو چڑھ کر آپ اس کو لانا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کام پر آپ لگائے گئے تھے اور اتنا عرصہ آپ یہ کام کرتے رہے ہیں. آپ کی شہرت یہی ہے. آپ صدر آصف زرداری کے بہت قریب ہیں. ان کے کہنے پہ کروڑوں روپے آپ دے دیتے ہیں, اس کو دے دو, اس کو دے دو, آ جاتا ہے اخباروں میں بھی. آپ شریف برادران کے کم از کم اتنے قریب تو ہیں کہ جو آشیانہ اسکیم بنائی گئی پنجاب میں اس کے پیچھے خاص طور پر شہباز شریف نے شکریہ ادا کیا کہ پیسے ان کے تھے. اور جب وہ مشہور جوڈیشری کی ریوائول کی وہ ڈیل ہو رہی تھی جس کو مری کے مقام پر یا شاید بوربن کے مقام پہ ہو رہی تھی, تو اندر سے جو ایک تیسرا شخص موجود تھا جو قرآن اٹھا کے لایا تھا وہ یہی شخص تھے. انہی کی تو بڑی انفلوئنشل شخصیت ہیں پاکستانی سیاست کی. میں نے تو ایک بار دور سے ہی دیکھا ہے جی, شاید عمران خان کے گھر پہ وہاں اسلام آباد میں کوئی ایک کھانا تھا جب مہاتر محمد آئے تھے تو قریب کی میز پر یہ بیٹھے ہوئے تھے. اس سے زیادہ میں نہیں جانتا نہیں, لیکن یہ ساری شہرت موجود ہے. اور اب چیف جسٹس کا امتحان تو یہ انہوں نے کہا سب کو بلا لو, وہ بلا لیے, لیکن ابھی تک آج شام کو جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے. ایک تو صبح ہوئی تھی اٹارنی جنرل کا موڈ یہ بتاتا تھا اور اس کا یہ کہنا کہ ریفرنس بھی ہو سکتا ہے اگر یہ کیس چلاتے رہے وغیرہ وغیرہ, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا موڈ ہے اس سیکشن کا پولیٹیکل طور پر اس کو کیچ کرنے کی کیا رات ہے. ایک دو لوگ جو ہیں وہ تقریریں بھی فرما رہے ہیں کہ چیف جسٹس کو ہیرو بنایا جا رہا ہے یا کیا جا رہا ہے. دوسری طرف ایک اور ایک لابی جو ایگزسٹ کرتی ہے موجود ہے وہ یعنی کہ اس کیس کو ذریعے سے کل میں نے 3 باتیں کی تھی, وہ بات میں بعد وضاحت کرتا ہوں. 3 باتیں کی تھی کہ میڈیا میں جو شور اٹھا تھا پہلے اچانک کیسے اٹھا جی, اور خاص وہ کہا جاتا ہے وہ مہینے 2 مہینے سے وہ فائلیں دکھا رہے تھے, ایک دن اچانک یہ شور اٹھا اور ایک فضا اسلام آباد کی خاص طور پر بن گئی, ملک کی بن گئی کہ چیف جسٹس کے بیٹے نے یہ کیا ہے. وہ تو ڈیفیوز ہو گئی سو موٹر لینے سے. دوسرا, اگر کسی کا ارادہ تھا جیسے کہا جاتا تھا کہ اس قسم کا کوئی ریفرنس بنا کر چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس بھیج دیا جائے گا, انہیں ڈس فنکشنل کر دیا جائے گا, تو یہ انہوں نے پریمپٹ کر دیا. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر سچ مچ انصاف کے تقاضوں کے مطابق انہوں نے بنایا ہے اور وہ انصاف کر دیتے ہیں اور انصاف میں ان کو بیٹے کو سزا بھی ہو جاتی ہے, اگر یہ سارا ٹھیک ثابت ہو جاتا ہے, تو یہ اسلامی تاریخ کے بڑے واقعات میں سے. آج سبھی نے وہی کوٹ کیا. کل مجھے بڑی ڈانٹ پڑی اپنے ایک دوست سے کہ تم حضرت عمر کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہو. میں نے بڑا سمجھایا کہ حضرت عمر کے ساتھ مقابلہ نہیں کر رہے, ان کے ایک کام سے, ایک فعل سے یا ان کی ایک سنت سے پہ عمل کرنے کو میں حوالہ دے کے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بھی وہی کام کیا ہے جو ہماری تاریخ میں جس کو ریکمینڈ کیا گیا ہے اور جس کی مثالیں موجود ہیں. بہت ساری باتیں اور بھی کہی جا سکتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ کل ساری اس طرح کی بحثیں ہوتی رہیں اور شام تک میں نے دیکھا کہ وہ جو کہتے تھے, عمران کا ایک انٹرویو نشر کیا گیا کہ ایسے کسی واقعے کے بعد ثانیہ کے بعد چیف جسٹس اور طاقتور بن کے ابھریں گے, تو لگتا یہی ہے. اور اگر یہ طاقت اور بنی اور انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ صاحب دیکھیں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ بیٹے نے سب دیا ہے اور اس کے باوجود سپریم کورٹ پہ وہ اثر نہیں ڈال سکا, تو پھر بیٹا تو مجرم ہوا نا جی, تو چیف جسٹس کا تو یا کورٹ کا تو کوئی قصور نہیں ہوا نا. اور اگر یہ اس پر یعنی یہ ثابت ہونے کے بعد کوئی ایسا شخص ہے دوسری عدالت مقرر کر دیتے ہیں, کہتے ہیں اس کو کیس سنو اور اس کیس میں سزا ہو جاتی ہے یا کچھ جو بھی ہوتا ہے, سزا تو پھر بحریہ ٹاؤن کو بھی ہوگی نا جی, وہ بھی تو نہیں بچیں گے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ تو پھر غیر معمولی واقعہ ہو جائے گا نا جی. پھر تو بقول کسی کے بیٹے نہیں بچیں گے, کسی کے بیٹے نہیں بچیں گے, کسی کے بیٹے نہیں بچیں گے. اس بات کو غور سے سنا جائے. اور جس پر کل کسی نے کہا کہ بیٹے نہیں بھائی بھی نہیں بچیں گے, اور یہ سارا قصہ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ سچ مچ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے, سچ مچ کوئی اور سپن ماسٹر ہے, ویب ماسٹر ہے جو اس تانے بانے کو بن کر اس ساری صورتحال کو پیدا کر رہا ہے. یقینی طور پر یہ ایک پریشان کن بات ہے میرا خیال, لیکن ڈیموکریسی کے لیے اس مرحلے سے گزرنا بھی ضروری ہے. انشاءاللہ گزر جائیں گے ہم. اس سوئی کی نوک سے 18 کروڑ اگر فرشتے تو نہیں ہیں, انسان ہی ہیں, تو یہ بھی گزر جائیں گے, تو دیکھا جائے گا کوئی ایسی مشکل پیش نہیں آتی. دوسرا کیس کل پیش ہو گیا سپریم کورٹ میں, وہ جو کوستان میں ایک رقص پر لڑکیوں کو کہتے ہیں قتل کر دیا گیا اور لڑکے غائب تھے, کچھ ان کو پیش کرنے کی بات ہوئی. ان میں ان کے ایک بھائی نے پریس کانفرنس بھی کی کہ ہاں میرے بھائیوں نے شاید ڈانس کیا تھا, اور اس کے بعد فلاں مولوی صاحب کی قیادت میں 50 لوگوں کا جرگہ ہوا, انہوں نے کہا قابل قتل, لڑکیوں نے تالی بجائی تھی. وہ ان کی تصویر آتی ہے بیچاری لیے ہوئے تالیاں بجا رہی. میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر یہ جرم بھی ہے سماج, اس سزا قتل تو نہیں ہے نا جی.
اگر یہ دین دیکھیے یہ ٹرائبل آپ کا مسئلہ ہے، یہ آپ کی علاقائی ٹریڈیشن ہے، اسلام کے نام پر کیا آپ لگا رکھے ہیں؟ یعنی کہ شادی کے موقع پہ، خوشی کے موقع پہ تو اب دف بجانے کی بات تو مولوی بھی کرتے ہیں جی، اور یہ کہ حضور نے ان کو انڈورس کیا تھا کہ آج ان کی خوشی کا دن ہے، ان کو آپ کرنے دو، اور آپ یہ کون ہوتے ہیں کہ نبی سے آگے بڑھ کے اپنے دین کو، وہ دیکھیے یہی انتہا پسندی ہوتی ہے، شروع میں بھی یہی لوگ تھے جو زیادہ شدت کے ساتھ، خارجیوں کا یہ رویہ رہا تھا اور نافذ کرنے کی بات تھی، لیکن بہرحال ان کی حکام کا کہنا ہے کہ صاحب ایسا نہیں ہے، وہ بچیاں زندہ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ہیلی کاپٹر بھیج رہے ہیں، ان کو لے کر آئیں گے، اور عدالت نے کہا کہ شام 6 بجے بیٹھے ہوئے ہم جہاں آپ لے کر آئیں، اس وقت تک پیش نہیں کر سکے، موسم کی خرابی کی وجہ سے آپریشن معطل کرنا پڑا، جی کل پھر ہم ٹرائی کریں گے، ان کو لے کر آئیں گے۔ ابھی یہ مسئلہ طے نہیں ہو سکا، لڑکا بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ ان کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، ذبح کر دیا گیا، وہ ذبح کر دیا گیا، اور ادھر ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ بالکل زندہ ہیں لڑکیاں، ان کو پیش کیا جائے گا۔ بہرحال آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے کی توقع ہے جی، اور یہ اہم بات ہے جی۔